افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست مدینہ منورہ کے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں، افراتفری پھیل رہی ہے۔ نام ایک مشابہت بہت اچھی تھی کہ ہم ریاست مدینہ منورہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حالات جو ہیں وہ دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئے دن اہل اسلام کے لیے، دین پسندوں کے لیے، اسلام پسندوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کی امیدوں پہ پانی پھیرا جا رہا ہے۔ پہلے آسیہ ملونہ والا کیس جو ہے وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی حرمت رسول سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے ہیں، وہ انتہائی زیادہ اس سے مایوس ہوئے، اور ان سب نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ اس میں جو دھرنا دینے والے تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی سامنے آیا، ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنے گھروں کو چلے جائیے، تو معاملہ جو ہے ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے، نظر ثانی کریں گے، اور خاتون کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، اس کا نام جو ہے وہ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ بھئی آپ لوگ حرمت رسول کے لیے آئے ہیں، محبت رسول کے لیے آئے ہیں، تو ہم بھی تو سارے مسلمان ہیں، آپ نے اپنا ایک آئینی اور جمہوری حق استعمال کیا ہے، تو آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ ذرا یہ محسوس کیجئے کہ اب معاملات بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں، یہ عہد شکنی اور بد شکنی کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہم مولویوں کے ہاتھوں جو ہے نا یہ ریاست کو یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ تو اب اس وقت پتہ چلا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ پتہ چلا کہ خادم رضوی صاحب اور ان کے کئی لوگ اور بھی کئی لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ریاست مدینہ منورہ کے جو باسی ہیں ان سے کہ کیا یہ ہمارے لیے یہ جو آئے دن جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، کیا یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر فخر کر سکتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ منورہ کے اندر رہ رہے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے والے، اللہ کی حرمت کو پامال کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف یہاں کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ وہ ان کو اگر پکڑ بھی لیا جائے تو وہ فوراً یہاں سے ان کو بھگا دیا جاتا ہے، لیکن جو دین کا نام لینے والے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، ان کو شاید اسی نام کی پاداش میں عجیب و غریب قسم کے طعنے دیے جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ان کے اوپر فکرے بازی کی جاتی ہے۔ اور پھر اب کیا ہوا ہے کہ اب شاید جیلیں جو ہیں ان کے اندر اور تو کوئی کام نہیں تھا، جیلیں تو ریاست مدینہ منورہ کی جیلیں شاید اسی لیے بنائی گئی ہیں تاکہ اس کے اندر یہ جتنے دین کا نام لینے والے ہیں نا ان کو اس میں بھر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو اہل اسلام ہیں، جو دین پسند لوگ ہیں، جو دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، میں اہل اسلام کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ ہمارے فرقے بازی اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف کر کے ہمیں اس وقت ہمارا ایک ہی فرقہ ہے، اور وہ فرقہ یہ ہے کہ ہم اسلام پسند لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہماری یہ اسلامیت اور اسلام کا جذبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حرمت ہمارے سینوں کے اندر جو موجود ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ تو اس وقت ساری کی ساری تفریقات کو چھوڑ کے صرف دو چیزیں سمجھیے، ایک فرقہ وہ ہے جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو گرفتار کر رہے ہیں یا اس کے اوپر بغلیں بجا رہے ہیں۔ تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ریاست مدینہ منورہ جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی لائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم کوئی گرفتار ہو تو ہم اس کے اوپر بغلے بجائیں، ہم خوش ہوں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو فلانا ہی تھا، لیکن کل کو یہ ہمارے اوپر بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس وقت دنیا جو ہے، پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ کار رائج ہے کہ کوئی بھی اپنا جمہوری یعنی کوئی بھی اپنی اظہار رائے کر سکتا ہے، کوئی بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پانی، بجلی، سڑکوں اور سیاست کے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کے لیے سارا کچھ جائز ہے۔ وہاں احتجاج کرنے بھی جائز ہیں، وہاں گاڑیوں کو جلانا بھی جائز ہے، وہاں ریل گاڑیوں کو تباہ کرنا بھی پہ بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ اتنے خر دماغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے دین سے دور بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نام لے کے بھی انہیں شرم اور حیا نہیں آتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو اور ان کے نظام کے لیے آواز اٹھانے والوں کے اوپر یہ انہوں نے سختیاں کرنا شروع کر دی۔